اور ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی توفیق سے پورا کر لیا تو آج عید کا دن ہمیں مل گیا، اور عید میں اللہ نے خوشی منانے حکم دیا، فرمایا کہ اب تمہیں کھانا پینا روکنا نہیں، اب تمہیں کھانا ہے، یہاں تک کہ گھر سے نکلتی تم کچھ کھا کے آؤ، تاکہ یہ نہ سمجھا جائے کہ تم نے آج روزہ رکھا ہے، کیونکہ آج روزہ کس کا ہے؟ آج ابلیس کا روزہ ہے، آج شیطان کا روزہ ہے، اس لیے کہ وہ آج اپنے سر میں خاک ڈال کر غم اور اداسی کے اندر بھوکا بیٹھا ہے کہ دیکھو ان پہ جو ذمہ داری لگائی تھی یہ 30 دن 29 دن انہوں نے پورے کر لیے، انہوں نے اللہ کے لیے بھوکا رہ کے دکھا دیا، پیاسا رہ کے دکھا دیا، خواہشات سے دور رہ کے دکھا دیا، اب وہ غمزدہ بیٹھا ہے۔ لیکن آج اللہ فرماتے ہیں اے مسلمانوں تم کھاؤ پیو، اور نبی نے خود فرمایا کہ یوم الفطری یوم اکل و شرب و بیال، یوم فطر یعنی عید الفطر کا دن کیا ہے؟ یہ کھانے کا دن ہے، یہ پینے کا دن ہے، یہ خواہشات پوری کرنے کا دن ہے، مزے اڑانے کا دن ہے، لہذا آج کے دن اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو یہ خوشی عطا فرمائی اور اس کو عید فرمایا۔ عید اس لیے فرمایا کہ اس کے اندر ایک دعا بھی ہے اور اس کے اندر نیک فعل بھی ہے، اسے عید عود سے ہے، عود کا معنی لوٹنا، عید کو عید اس لیے کہتے ہیں گویا کہ آپ عید کا تصور لے کر یہ تصور مانتے ہیں کہ یہ خوشی اے اللہ بار بار ہماری زندگیوں میں لوٹے، بار بار زندگیوں میں لوٹے، ایک نہیں ہزاروں عیدیں ہم زندگی اندر دیکھیں، تو گویا کہ یہ عید جو ہے وہ عود سے قرار دے کر اشارہ کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار آپ کی زندگیوں میں خوشیوں کو لائے گا۔ چاچے جتنی عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کر رکھی ہیں وہ سب مجاہدہ ہی تو ہے، عادت کو عبادت میں بدلنے کا نام تو ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری عبادات اور اخلاقیات کے جتنے باب ہیں یہ سارے کے سارے ایسی ہیں کہ جس میں انسان اپنی عادت کو بدل کر عبادت کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ جیسے روزہ بھی ہم نے رمضان میں روزے رکھے ہیں، اب رمضان کے روزوں میں اللہ تبارک و تعالی نے یہی ترقی کے یہ راز ہمیں بتلایا۔ اس ترقی کے راز کو ہم نے اگر سمجھ لیا کہ روزے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے ہماری تربیت کی ہے، کس طریقے سے ہم نے اپنی عادتوں کو عبادتوں میں بدلا ہے، جہاں کھانے کی عادت تھی اس کھانے کی عادت کو نہ کھانے کی عبادت میں بدل دیا، کہاں پینے کی عادت تھی کہاں اس کو نہ پینے کی عبادت میں بدل دیا، کہاں خواہشات پوری کرنے کی عادت تھی کہاں اس کو عدم خواہش کو کی جو عبادت کے اندر بدل دیا۔ تو یہ جو عادتوں کو عبادتوں میں ہم نے بدلا ہے، یہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی مشق کروائی ہے، ایسی مشق کسی دوسری عبادت میں نظر نہیں آتی ہے کہ نہ کھانا نہ پینا اور فطری خواہشات سے دور رہنا، اور بھی ایک دو دن کے لیے نہیں، پورے ایک مہینے تک صبح سے شام تک کی روٹین متعین ہے، صبح سے شام تک کے لیے متعین کر دیا کہ تم نے کھانا نہیں ہے، تم نے پینا نہیں ہے، تم نے خواہشات پوری کرنی نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ انسان جب اس مجاہدے کو اختیار کرتا ہے، کیونکہ کھانا انسان کی ایسی فطرت ہے کہ انسان سب چھوڑ سکتا ہے، کھانا نہیں چھوڑ سکتا، پینا انسان کی ایسی ضرورت ہے سب چھوڑ سکتا ہے، پینا نہیں چھوڑ سکتا ہے، اور کھانے پینے کے بعد انسان کو ظاہر نفسانی خواہش کا تقاضا اٹھتا ہے، تو نفسانی خواہش کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے روک دیا۔ تو جب کھانے پینے سے روکا ہے تو فطری بات ہے کہ انسان کی خواہشات بھی مزمحل ہو جاتی ہیں، کمزور ہو جاتی ہیں، تو لہذا وہ اپنی جنسی خواہش کی طرف بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ نتیجہ یہ کہ اس مجاہدے اور مشقت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر ایک خاص ول پاور پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ ول پاور ہی پیدا کرنا مقصود ہے کہ جو پورے 11 مہینے چلتی ہے۔ کہاں وہ حلال کھانے سے روکا تھا 11 مہینے، اس کو نہ صرف یہ کہ حلال کھانے سے نہیں بلکہ اس کو جو حرام کھانے سے روک دیا گیا۔ تو اگر حلال سے روکنے کی طاقت پیدا ہو گئی تو حرام سے بچنا تو اس کے لیے آسان ہو گیا۔ حلال پینے سے جب رکنے کی ول پاور پیدا ہو گئی تو حرام پینے سے بچنا آسان ہو گیا۔ حلال بیوی سے دور رہنا جب اس کے لیے آسان ہو گیا تو حرام محل کی طرف توجہ تو اس کے لیے بالکل آسان ہو گئی۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی روزے کی حالت میں یہ مشق کروائی، اور یہ انسان کی ترقی کی بنیاد ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ترقی کرتا ہے۔ کیونکہ میں نے کہا کہ جب انسان نہ کھاتا ہے نہیں پیتا ہے، اپنی گویا کی اس فطری خواہشوں کو توڑتا ہے، ان فطری خواہشوں کو توڑ کر جب آگے بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ترقی کے راستے پہ لگا دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ وہ انسان جو ہے تقوی کی منازل طے کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص حاصل کرتا ہے، اور روزے کا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا کہ اس کو میں خود مل جاتا ہوں۔ نماز کا انعام یہ نہیں قرار دیا کہ میں مل جاؤں گا، زکوٰۃ کا انعام یہ قرار نہیں دیا، حج کا سب کے کسی کو جنت کا فیصلہ کر دیا، جس کو کسی کو اجر و ثواب دے دیا، لیکن روزے کے بارے میں خاص فرما دیا الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے ہے، اور اس کا بدلہ کیا ہے؟ وانا اجزا بھی فی روایت، ایک روایت میں فرمایا کہ اس کا بدلہ میں خود ہوں، گویا کہ خود خدا مل جائے گا۔ تو گویا کہ اس کا اجر بھی اتنا بڑا
کہ بادشاہوں کا بادشاہ خود مل گیا، اور جس کو بادشاہوں کا بادشاہ مل گیا اس کو ساری بادشاہی مل گئی۔ اسی حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا کہ لا یسونی ارضی ولا فی السماء، کہ میری ذات اتنی بڑی ہے، میری کبریائی اتنی بڑی ہے کہ آسمان و زمین کی وسعت میں نہیں سما سکتا، آسمان و زمین کی وسعت ناکافی ہیں، ولاکن یسونی فی قلبی عبد المومن تقی، جب میں سمانے لگتا ہوں تو مومن متقی کے دل میں سما جاتا ہوں۔ تو گویا کہ خود خدا مل جاتا ہے، اور خدا جب مل جاتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو اس مومن بندے کی اللہ آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے قدم بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے، اس کی جو زبان بن جاتا ہے وہ جس سے بولتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ جب اس کو مل جاتا ہے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی آنکھ سے دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے کان سے سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی زبان سے بولتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے قدم سے چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ہاتھ سے پکڑتا ہے۔ تو گویا کہ ہاتھ اس کا ہوتا ہے لیکن تصرف اللہ تبارک و تعالی کا چل رہا ہوتا ہے۔ تو ایسا قرب خاص اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس روزے کی عبادت کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات اس روزے دار کو عطا کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ روزے سے انسان اخلاص کو سیکھتا ہے کہ خالص اللہ کے لیے عبادت کرنا۔ ظاہر ہے کہ روزے کی حالت میں انسان جو ہے ریا سے پناہ مانگتا ہے کہ ریا نہیں کرنا، کیونکہ دنیا کی ہر عبادت میں ریا کرنا ممکن ہے، لیکن روزے کی حالت میں ریا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نتھنگ کو آپ کیسے شو کر سکتے ہیں، کیونکہ ریا تو شو آف کا نام ہے، دکھانے کا نام ہے۔ جو عبادت ہے ہی نتھنگ، عدم کا نام عبادت، تو عدم کو آپ کیسے دکھا سکتے ہیں؟ ہاں، نماز کو دکھا سکتے ہیں، اس میں ریاکاری کر سکتے ہیں، زکوٰۃ کو دکھا سکتے ہیں، اس میں ریاکاری کر سکتے ہیں، حج کو دکھا سکتے ہیں، اس میں ریاکاری سکتے ہیں، کیونکہ وہ ساری وجودی عبادتیں ہیں، ان کے وجود ہیں، وہ بظاہر ایگزسٹ کرتی نظر آتی ہیں عبادتیں، آپ ان کو شو آف کر سکتے ہیں، لیکن روزے کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے، یہ تو عدم کا نام ہے۔ نہ کھانے کا نام روزہ ہے، نہ پینے کا نام روزہ ہے، نہ خواہشات پوری کرنے کا نام روزہ ہے۔ تو اس سے جو چیز بالکل نتھنگ ہے، اس نتھنگ کو آپ لوگوں کو دکھا کیسے سکتے ہیں؟ لہذا یہاں ریاکاری کے امکان ہی نہیں۔ آپ چاہیں بھی کہ میں ریاکاری کروں تو آپ روزے میں ریاکاری نہیں کر سکتے۔ اس لیے علماء نے دیگر منافع کے ساتھ ساتھ روزے کی تربیت کے اندر 3 بنیادی خصوصیات لکھی ہیں کہ روزے کی حالت میں اصل میں انسان کے اندر بہت سی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، درجہ احسان بھی انسان کو حاصل ہو جاتا ہے، ایسا استعدار حاصل ہوتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تنہائیوں میں بھی پہرے لگ جاتے ہیں۔ لیکن 3 ایسی خوبیاں ہیں اور ایسی ضرورتیں ہیں کہ انسانوں کی عام طور پر اس طرف نگاہ نہیں ہے کہ جو روزے سے ہمیں حاصل ہوتی، اور وہ تینوں کی تینوں چیزیں ایسی ہیں، وہ ایسے امراض ہیں کہ جن امراض کی وجہ سے معاشرے تباہ ہوتے نظر آتے ہیں، اتحاد پارا پارا ہوتا نظر آتا ہے، محبت عداوتوں کے اندر بدلتی نظر آتی ہیں، گویا کہ الفت نفرتوں کے اندر بدل جاتی ہیں۔ وہ 3 مرض ہیں، ان 3 مرضوں کی اللہ تبارک و تعالی روزے کی حالت میں اصلاح کرتے ہیں۔ پہلی چیز کہ اس روزے کے ذریعے سے استغنا پیدا ہوتا ہے، انسان مستغنی ہو جاتا ہے، دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے مستغنی ہو جاتا ہے، اور غنا اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھتا ہے۔ اور یہ مومن کے لیے بہت بڑی شان ہے کہ انسان جو دنیا یعنی خالق دنیا کی طرف متوجہ ہو کر اس دنیا سے مستغنی ہو جائے، یہ دنیا کی اس کی نگاہ نہ رہے، یہ روزے کی حالت میں پیدا ہوتا ہے، کیونکہ نہ کھانا نہ پینا اور خواہشات کا محتاج نہ بننا یہ ایک استغنا کی علامت ہے، بے پرواہی ہے۔ آپ کھانے سے بے پرواہ ہو گئے، پینے سے بے پرواہ ہو گئے، خواہشات سے بے پرواہ ہو گئے، تو گویا کہ آپ کے اندر ایسے اوصاف پیدا ہو گئے جیسے ملائکہ کے اندر ہے، جیسے فرشتوں کے اندر ہے۔ فرشتے بھی کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں، خواہشات کے محتاج نہیں ہیں، آپ کے اندر بھی وہ فرشتوں والا وصف پیدا ہو گیا۔ آپ دنیا سے نگاہ ہٹ گئی اور خالق دنیا کی طرف متوجہ ہو کے رہ گئے۔ اور اس لیے حدیث میں فرمایا کہ روزے دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کی حالت میں خود کھلاتا اور پلاتا ہے۔ حالانکہ ہم نے تو ہاتھ روک لیا اس کے کہنے پر، جب اس کے کہنے پر ہم نے یہ جذبہ دکھایا کہ کھانے پینے سے ہاتھ روکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال یہ دکھایا، قدر یہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حالت میں ہمیں کھلاتے پلاتے رہتے ہیں۔ نہ کھانے نہ پینے کی جو کمی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے پورا کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ روزہ رکھ کے انسان کو کیسا لطف محسوس ہوتا ہے، کیسا انسان کو جو ہے ایسی تسکین حاصل ہوتی ہے، جو کھانے کے اندر وہ لطف حاصل نہیں ہوتا جو نہ کھانے میں اس کو حاصل ہونے لگتا ہے۔
تو یہ استغنا اور غنا کی جب شان پیدا ہو گئی تو پھر انسان کو باقی 11 مہینے میں بھی اس بات پہ نظر رکھنی ہے کہ دنیا سے میری نگاہ اٹھ گئی ہے نا، میرے اندر زہد پیدا ہو گیا ہے، دنیا کی چیزوں کو میں اپنے لیے محتاج نہیں بن گیا۔ ہاں ایک ضرورت ہے، ہم پوری کرتے ہیں، فطرت کا حصہ ہے، لیکن اصل محبت اور تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ استغنا جب پیدا ہو گیا، اور یہ استغنا پھر زندگی کے ہر شعبے میں ظاہر ہوتا ہے، یعنی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے میں بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہر ایک کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ جیسے خود نبی نے فرمایا نہ تو سوال کرو نہ اشراف، سوال کا مطلب نہ زبان سے مانگو کہ مجھے دے دے یا اللہ کے نام پہ مجھے دے دے، نہ یہ کرے، اپنے خالق کے آگے ہاتھ پھیلائے، اور نہ اشراف دل کے اندر ہی خیال ہو کہ یار کاش یہ چیز مجھے دے دے، دل کے اندر بھی اشراف، وہ اشراف سے بھی منع کر دیا کہ دل کا سوال بھی نہ کرو، ہاتھ زبان کا بھی سوال نہ کرو، اگر سوال کرو تو اللہ تبارک و تعالی سے کرو۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر ایک نمک کی ڈلی اور ایک جوتے کے تسمے کی بھی اگر ضرورت ہو وہ بھی مخلوق سے نہ مانگو بلکہ خالق سے دعا کرو۔ خالق خود مخلوق کے دلوں میں ڈالے گا، ان کے چوٹے کے بالوں سے پکڑ کے تمہارے قدموں میں چیزوں کو ڈال دے گا۔ لیکن تم یہ اپنے اندر غنا پیدا تو کرو۔ تو روزے سے یہ تربیت کی جاتی ہے کہ ہم نے حلال کھانے سے منہ موڑ لیا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنا روحانی رزق ہمیں کھلانا شروع کر دیا۔ ہم نے حلال پینے سے منہ موڑ لیا، اللہ تبارک و تعالی اپنا روحانی رزق ہمیں پلانا شروع کر دیا۔ تو گویا کہ ہم دنیا کی مادی رزقوں سے منہ موڑ لیتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی مانوی رزق ہمیں جو ہے اپنے لطف و کرم سے عطا کرتے رہتے ہیں۔ تو استغنا ایک یہ پیدا کرنا ہے، ہم نے اب مخلوق سے نگاہ ہٹا دینی ہے، خالق میں نگاہ رکھنی ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں دنیا کا کوئی بھی کام کرو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سے رجوع کر لیا کرو، بھلے ہاتھ نہ بھی اٹھانے کا موقع دل ہی دل میں اللہ سے رجوع۔ ایون سبزی لینے کے لیے بازار جاؤ، یہ نہ سوچو کہ جیب میں پیسے ہیں، گاڑی سٹارٹ ہے، ڈرائیور موجود ہے، راستے کھلے ہوئے، دکان کھلی ہوئی جا رہا ہوں، نہیں، اس وقت بھی دل ہی دل میں کہ یا اللہ سبزی لینے جا رہا ہوں، اچھی سی سبزی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جوتے خریدنے جا رہا ہوں، اچھے سے جوتے عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ کپڑے لینے جا رہا ہوں، اچھے سے کپڑے عطا کر دیجیے۔ یا اللہ ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جا رہا ہوں، اچھی تشخیص ڈاکٹر کر لو، اچھی سی دوا دلا دیجیے۔ دل ہی دل میں اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ جب اوپر آپ نے منظوری کروا لی، اوپر سے جب آرڈر آتے ہیں تو نیچے فیصلے صحیح صحیح ہوتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں اوپر سے ہم نے آرڈر کروائے، جی کیسے نہیں کلر کام کرے گا، اوپر سے آرڈر آیا ہے، وہ کہتے سر آئیے چائے پیجیے، اوپر سے آرڈر ہے، آپ تو بڑے آدمی ہیں، اوپر سے آرڈر۔ تو اس لیے نبی نے یہ جو بات کہی، ایک نمک کی ڈلی بھی مانگنی ہو تو اللہ سے مانگو۔ مانگنے کا مطلب ہے کہ اللہ سے سب سے پہلے سوال کو، یا اللہ نمک کی ڈلی چاہیے، جوتے کا تسمہ چاہیے، یا اللہ اچھا سا عطا فرما دیجئے۔ اس کے بعد تدبیر اختیار کیجئے، جا کے دکان سے خریدیے، جا کے پڑوسی کا دروازہ بجائے کہ یار آپ کے ہاں ٹماٹر ہیں، یار آلو ہیں تو ذرا دیجئے، یا دودھ تھوڑا سا بچا ہے تو دینا۔ لیکن پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، بھائی یہی تدبیر ہے کہ آپ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے، اب مخلوق کے پاس جائیں گے تو انشاءاللہ رسوائی ندامت نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔